اللہ کے پاک نام سے اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 51۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے وَإِذْ اور جب وَعَدْنَا ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً راتوں کا، ثم پھر اتخذتم تم نے معبود بنا لیا العجل بچھڑے کو، من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور حالانکہ تم ظالمون تم سب ظلم کرنے والے تھے۔ با محاورہ ترجمہ ہے اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلہ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، اور 40 روز کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تھا تاکہ انہیں شریعت کے احکامات یعنی اپنی کتاب یعنی کہ تورات عطا فرمائیں۔ یعنی فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد بنی اسرائیل جب صحرائے سینا میں پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر طلب فرمایا تاکہ اس نئی آزاد شدہ قوم یعنی بنی اسرائیل کو عملی ہدایات اور احکامات دیے جائیں۔ پھر فرمایا ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو ان کے جانے کے بعد ان کی قوم نے بچھڑا بنایا اور اس کی عبادت شروع کر دی، کیونکہ مصر میں گائے کی عبادت، گائے کی پوجا کا رواج عام تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل چونکہ پستی کا شکار ہوتے چلے گئے تھے اور جب فرعونیوں کے غلام بنے تو انہوں نے انہی کے جیسا طرز زندگی اپنانے میں عافیت سمجھی، تو اس طرح سے جہاں انہوں نے دوسری کئی برائیاں اور خامیاں اپنائیں فرعونیوں سے، وہیں ان کے اندر گائے کی عبادت، گائے کو پوجنا اور گائے کو مقدس خیال کرنا بھی آ گیا۔ فرعون سے نجات پانے کے بعد بھی گائے کو مقدس سمجھنے اور اس کی عبادت کرنے کے جراثیم ان کے اندر سے ختم نہیں ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل فرعونیوں کی طرح سونے اور چاندی کے زیورات اپنے اوپر لادے رکھتے تھے، اور ان کے بوجھ سے تنگ آ کر جب انہوں نے ان زیورات کو اتار پھینکا تو سامری نے ان کو پگھلا کر اس سے بچھڑے جیسی شکل بنا لی۔ سامری بنی اسرائیل کا ایک فاجر اور فاسق انسان تھا، اور اس نے سونے اور چاندی کے زیورات کو پگھلا کر جو بچھڑے جیسی شکل بنائی تھی، جب ہوا اس کے اندر سے گزرتی تھی تو اس کے اندر سے آواز پیدا ہوتی تھی، تو سامری نے بنی اسرائیل کو یہ کہہ کے ورغلایا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سامری نے بنی اسرائیل سے یہ کہا تھا کہ یہ ہے تمہارا اور موسیٰ کا خدا، اور جسے موسیٰ تمہیں بتانا بھول گیا تھا۔ بنی اسرائیل نے جب سامری سے یہ سنا کہ یہ ہمارا خدا ہے، ہمارا معبود ہے، تو بنی اسرائیل اس کے گرد چکر کاٹنے لگے اور اس سے دعائیں کرنے لگے اور اسی سے برکتیں مانگنے لگے۔ پھر فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے تھے، اور ظلم سے مراد اس آیت میں شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ لقمان میں شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ تم ظلم کرنے والے تھے، یعنی تم نے بچھڑے کی عبادت کر کے، بچھڑے کو معبود بنا کے، بچھڑے کی پوجا کر کے شرک جیسا گھناؤنا ظلم کیا۔ تو شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کی کسی صورت معافی نہیں ہے۔ اگر انسان دنیا میں شرک کرتا رہا اور مرنے سے پہلے اس نے استغفار نہیں کیا، اللہ سے توبہ نہیں کی، اپنی گناہ کی شرک کی معافی نہیں مانگی، تو اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ قیامت کے دن اسے اس کی کسی نیکی کا ثواب نہیں ملے گا اور اس کو آندھے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔
شرک کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں مار دیا جائے، اگرچہ تمہیں جلا دیا جائے۔ اور جیسے کہ کوئی بڑے سے بڑا نمبر بھی جب زیرو کے ساتھ، صفر کے ساتھ ملٹی پلائی ہوتا ہے تو وہ زیرو ہو جاتا ہے، اسی طرح زندگی بھر کی نیکیاں اور اگر شرک ساتھ ہے تو وہ ساری نیکیاں زیرو ہو جائیں گی۔ شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کسی قسم کی کوئی نیکی کا کوئی اجر نہیں عطا فرمائیں گے۔ آیت نمبر 52 ہے، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ لفظی ترجمہ ہے ثم پھر، عفونا ہم نے درگزر کر دیا، عنکم تم سے، من بعد ذالک اس کے بعد، لعلکم تاکہ تم، تشکرون تم سب شکر گزار بن جاؤ۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، پھر اس کے بعد ہم نے تم سے درگزر کر دیا یا ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اس گناہ، اس جرم کو کہ انہوں نے بچھڑے کو بنایا اور اس کی پوجا کی، شرک کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس گناہ اور جرم کو معاف کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کی شرط یہ رکھی تھی کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 54 میں اس کی تفصیل ہے۔ اور پھر فرمایا لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے شرک سے درگزر کیا تھا تاکہ لوگ معافی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کی دل سے قدردانی کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ شکر کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اعتراف کر کے اس کا اظہار کرنا، یہ شکر گزاری کے تقاضے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد جگہ یہ شکوہ کیا ہے کہ لوگ شکر ادا کیوں نہیں کرتے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 147 میں، جو 5ویں پارے کی آخری آیت بھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ۔ اسی طرح سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اعتراف کے طور پر دل سے، زبان سے، اعضاء سے اللہ کا شکر ادا کریں اور شکرانے کے طور پر نیکی کے کام کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا نعمتوں کی حفاظت بھی کرتا ہے اور نعمتوں میں اضافے کا باعث بھی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ آیت نمبر 53 ہے، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ لفظی ترجمہ ہے، وَإِذْ اور جب، آتَيْنَا ہم نے دی، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتابہ کتاب، والفرقانہ اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز، لعلکم تاکہ تم، تہتدون تم سب ہدایت پاؤ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی تھی جس میں ان کی قوم کے لیے احکامات تھے، شریعت تھی اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیزیں تھیں۔ آج ہمارے پاس اللہ کی آخری کتاب، اللہ کا آخری پیغام قرآن مجید کی صورت میں موجود ہے، اور آج ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں۔ پھر فرمایا لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، کہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب پر عمل کر کے ہی تم گمراہی سے بچ سکتے ہو اور ہدایت حاصل کر سکتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو ان کو تھامے رہے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، قرآن اور میری سنت۔ آج امت مسلمہ پستی، ذلت اور تباہی کے جس مقام پر پہنچ چکی ہے، وجہ یہی ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا ہے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کیوں دی تھی، تاکہ ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل تورات سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اور قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، تاکہ تمام انسان قرآن پاک سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان قرآن کو اپنا پیش رو بنائے گا اسے یہ جنت تک پہنچا دے گا، اور جو قرآن کو پس پشت ڈال دے گا اسے یہ دھکیل کے جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو اپنا پیش رو بنانے، قرآن سے ہدایت اور رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔